الحسين مني وأنا من الحسين. دین اسلام کی بقا ہے حسین، دین اسلام کی بقا ہے حسین، کفر کے سامنے ڈٹا ہے حسین، دین اسلام کی قافلہ چل پڑا مدینے سے، قافلہ چل پڑا مدینے سے، قافلہ چل پڑا مدینے سے، سیدھا جنت میں جا رہا ہے حسین، سیدھا جنت میں جا رہا ہے حسین، دین اسلام کی خوف میں مبتلا ہے فوج یزید، خوف میں مبتلا ہے فوج یزید، کتنا بے خوف، کتنا بے خوف لڑ رہا ہے حسین، کتنا بے خوف لڑ رہا ہے حسین، دین اسلام کی تاج اور تخت کو دوام
جاتے جاتے بتا گیا ہے حسین دین اسلام کی جس کے مٹنے کی بات کرتا ہے کس کے مٹنے کی بات کرتا ہے غور سے دیکھ جا بجا ہے حسین غور سے دیکھ جا بجا ہے حسین دین اسلام کی اور جس کا صدیہ طواف کرتی ہے جس کا صدیہ طواف کرتی ہے جس کا صدیہ طواف کرتی ہے وہ صداقت کا دائرہ ہے حسین دین اسلام کی روشنی روشنی آفتاب پائے گا دیپ ایسا جلا گیا ہے حسین دیپ ایسا جلا گیا ہے حسین دین اسلام کی بقا ہے حسین کفر کے سامنے ڈٹا ہے حسین
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج یوم عاشور ہے اور پوری دنیا میں مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی میدان کربلا میں شہادت کا غم منا رہے ہیں، اور مسلمان اپنے اپنے طریقوں سے یہ غم منا رہے ہیں۔ کوئی سبیل لگا رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی مجالس کا انعقاد کر رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے اپنے رنگ سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ یوم عاشور تاریخ اسلام میں ہی اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ یوم عاشور کے بارے میں ہمیں جو روایات ملتی ہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور تاریخ کے ساتھ یوم عاشور کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ یوم عاشور کو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ عاشور کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھیں، یعنی 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ آپ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو میں بھی تھوڑی دیر بعد آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ لیکن مشرکین مکہ بھی رمضان سے پہلے یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلاف کعبہ کو یوم عاشور کو تبدیل کیا جاتا تھا، اور عاشور کے موقع پر پھر مشرکین مکہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یعنی رمضان بھی پہلے سے موجود تھا، یوم عاشور بھی پہلے سے موجود تھا، اور اس کی اہمیت اور اس کا تقدس بھی پہلے سے موجود تھا۔ مسیحیوں کے ہاں بھی موجود تھا، یہودیوں کے ہاں بھی موجود تھا، اور مشرکین مکہ کے ہاں بھی اس کی قدر، اہمیت، عظمت اور فضیلت موجود تھی۔ طلوع اسلام سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے اہم واقعات ہیں جن کا تعلق اس ماہ مبارک کے ساتھ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو محرم الحرام کے مہینے میں تخلیق کیا، اور اس کائنات کے جو پہلے انسان ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور قرآن وہ سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور جب دنیا میں آئے اور انہوں نے دنیا میں آ کر توبہ اور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی وہ معافی مانگتے ہیں، اس کی توبہ کرتے ہیں۔ یہ تکوینی امور میں سے تھا، یہ مشیت ازلی میں تھا کہ حضرت آدم کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنا تھا، اور پھر جب وہ دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام کی توبہ جس روز قبول ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور یوم عاشور تھا۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو تاج خلافت پہنایا گیا، یعنی وہ اس دنیا میں خلیفہ کے طور پر آئے، تو قرآن جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ بھی عاشور کا دن تھا، محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کو جو درجات عالیہ عطا کیے گئے وہ بھی محرم کے مہینے میں عاشور کے روز عطا کیے گئے۔ قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں انسانیت کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان کے بعد دوبارہ سے نسل کا آغاز ہوا، تو وہ جو کامیاب کشتی تھی، جن لوگوں نے اس کشتی میں بیٹھنے کا اعلان کیا، نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا، وہ کشتی ایک جودی پہاڑ ہے، اس پر جب جا کر ٹھہری تو کہا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ تھا اور عاشور کا دن تھا، تو اس دن کی اہمیت آپ کو پتہ چلتی ہے۔ اسی طریقے سے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابراہیم خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب و مقام جو خلیل ہے اس سے سرفراز کیا محرم کے مہینے میں عاشور کے روز۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سورہ یوسف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور سیدنا یوسف کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کے لیے بڑے مشکل دن تھے، اور بہت خوبصورت انسان تھے،
اور بڑے جو واقعات ہیں قرآن ان کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے بے گناہی کی جیل اپنی کاٹ دی تو اس کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو وہ کہا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ تھا اور عاشور کا دن تھا۔ اسی طریقے سے سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نابینا تھے اور بڑے پریشان رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے، ان کے لخت جگر تھے، ان کی جدائی میں بھی، ان کی جدائی کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی اور ان کی قمیص اپنی آنکھوں میں لگانے کی وجہ سے ان کی بینائی جو تھی وہ لوٹ آئی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عاشور کا روز تھا اور اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا ان بڑے واقعات کے لیے۔ اور قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے خاص ایام کے بارے میں، خاص دنوں کے بارے میں، خاص مہینوں کے بارے میں، اور قرآن حکیم ہماری تعلیم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مقدس مہینوں کا جو تصور تھا، جو حرمت والے مہینے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور جب وہ مہینے آتے تھے ان میں لڑائی، قتل و قتال یہ سارا بند کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن سارے اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے دن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو خاص کیا ہے، یہ اللہ کے خاص دن ہیں، تو یوم عاشور ان خاص دنوں میں سے ایک دن آتا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی بہنائی جب ان کو لٹائی گئی تو یہ یوم عاشور کا دن تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور سب سے اہم واقعہ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ عاشور کے دن کی اتنی اہمیت ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن حکیم بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں اور کشتی میں بیٹھنے کے بعد وہ سمندر کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، مچھلی انہیں اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے، 3 اندھیروں میں، قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اندھیرے کون کون سے ہیں؟ سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اور اس شدید گرمی کی حالت میں یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی داتا نہیں، اور ہم جو ہیں وہ تیری ذات پاک ہے اور ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور اس جگہ پر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آپ کو جب مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملتی ہے تو محرم کا مہینہ ہے، عاشور کا دن ہے۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ وہ فرعون کو جا کر دعوت دیں، تبلیغ کریں، اور فرعون ان کی بات نہیں مانتا، ان کی بات کو، ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا، اور کہا جاتا ہے تاریخ میں، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، اور کہ فرعون کو جب دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ان کے لیے 12 راستے بنا دیے گئے، اور جو ہی فرعون نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا، وہ جو راستے تھے وہ ختم ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا اس دریائے نیل میں۔ اور جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وقت پورا ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری وقت کی التجا نہیں سنی، کیونکہ وہ سرکشی میں اور اس میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہاں توبہ قبول نہیں کی گئی اور اس کو سزا ملی، اور یہ بھی محرم کا مہینہ تھا، عاشور کا دن تھا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی اس عقیدے پر بلیو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب کا یہ واقعہ ہے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ تھا اور عاشور کا دن تھا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن بہت سے علماء اور محققین یہ بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کثرت کے ساتھ بڑے اہم ترین واقعات جو ہیں وہ محرم کے مہینے میں عاشور کے روز ہوئے ہیں، تو اس بات کا کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ بھی عاشور کے روز ہی ہوگا۔ زیادہ بہتر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، اس کا تعلق کوئی عقیدے کے باب سے نہیں ہے، واقعات ہیں تاریخی، 10ویں محرم کو ہوئے ہیں، محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسی ماہ یوم عاشورہ کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے، اور یہ جو دن تھا اس کو یوم الزینہ کہا جاتا تھا، اور یہ عاشور کا دن ہی بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے
ایک اور بڑی اہم جو بات ہے تاریخ کے حوالے سے کہ اسی ماہ امام الانبیاء خاتم المعصومین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہہ بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ تھا اور عاشور کا دن تھا۔ صرف یہاں تک کی بات نہیں ہے کہ تاریخ میں اس دن کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، بلکہ اسلام کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آگے، اور قرآن نے یہ فرما دیا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کے بعد، اسلام کے بعد بھی کئی اہم واقعات ہیں جو عاشور کے روز ہوئے اور محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے۔ اس میں جو سب سے اہم واقعہ ہے کہ شعب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فالورز کے ساتھ، اپنے متبعین کے ساتھ جو قید کیا گیا تھا وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح سیدہ ام کلثوم کا سیدنا عثمان غنی سے جو نکاح ہوا وہ بھی محرم کے مہینے میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں سلاطین عالم کو جو اسلام کی دعوت دی وہ بھی محرم کے مہینے کے اندر ہوا۔ اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ عام الوفود 9 ہجری کو یہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا۔ عاملین زکوٰۃ کی تقرری اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہیں، اور کئی بڑی فتوحات ہیں جن میں قبرص کی فتح ہے، افریقہ کی فتح ہے، جنگ صفین ہے، اور سیدنا علی کو جو خلافت ملی ہے، ان سب کا تعلق محرم الحرام کے مہینے سے ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر محرم الحرام کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی محرم کی نسبت سے بڑے اہم واقعات ہیں اور وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے، لیکن یہ سارے واقعات اپنی جگہ اس مہینے کو جو ایک بڑا جو اعزاز حاصل ہے اور اس مہینے کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے، اور آج یوم عاشور کے روز جب ہم اس مہینے کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ساری وجوہات نہیں ہیں، اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے یوم عاشور کو یکم محرم سے لے کر 10ویں محرم تک جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ سے اپنے حج کو عمرے میں بدل کے پہنچے کوفہ کے یہ کربلا کی طرف، تو اس دن سے لے کر ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، خون میں نہانے دین کو بچانے چلے حسین، گھر سے نکل کے دین کو بچانے چلے حسین۔ خم کھا گئی تھی جس سے براہیم کی کمر، ہاں خم کھا گئی تھی جس سے براہیم کی کمر، اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین، اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین۔ باندھے ہوئے ہیں تن پہ جو احرام کربلا ہے، باندھے ہوئے ہیں تن پہ جو احرام کربلا، کعبہ بچانے حج کے بہانے چلے حسین، کعبہ بچانے حج کے بہانے چلے حسین۔
گہوارے میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے، ہاں گہوارے میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے، وہ وعدہ آج اپنا نبھانے چلے حسین، وہ وعدہ آج اپنا نبھانے چلے حسین۔ آدشت نینوا میں ہوائے یزیدیت ہے، آدشت نینوا میں ہوائے یزیدیت، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین۔ گھر سے نکل کے خون میں، گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، خون میں نہانے دین کو بچانے چلے حسین۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ اور یوم عاشور کی اہمیت اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس روز خاک کربلا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو اس طریقے سے تڑپا کر شہید کر دیا گیا کہ دنیا میں ان کی شہادت کی نظیر نہیں ملتی۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے شہید نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ان کے 72 جان نثاروں نے بھی جان قربان کی، اور ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں ان کی خاندان کی خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں، ان کے خاندان کے بچے بھی پیچھے نہیں رہے، اور ہر شخص نے اپنی اپنی جگہ پر اس بے مثال ان کرداروں نے ان بے مثال کردار کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ اس کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین سے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، کہ بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ یعنی جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کشتی میں جو سوار ہوگا تو اس کشتی میں سوار ہونے والا نجات تک پہنچے گا، وادی جودی پر وہ جس طرح وہ کشتی پہنچی تھی، اسی طرح حسین کی کشتی وہ ہے کہ اس کشتی میں جب آپ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات آپ کریں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق اور آپ کا جو رابطہ ہے مضبوط ہوگا، کیونکہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہدایت کا چراغ کربلا میں حق کا چراغ جلانے کے لیے گیا تھا، اور اپنے پورے خاندان کو وہاں کٹا کر یہ بات ثابت کر دی کہ آپ نے وہاں پر لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ کربلا کا مقصد، کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے دین حق کے لیے تمام تر صعوبتیں، تمام تر پریشانیاں برداشت کرنی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جب وقت آئے گا تو اپنی جان دینے سے بھی کسی صورت میں گریز نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے جو اہلیان ایمان ہیں اور مسلمان ہیں، ان کے دل سیدنا حسین کی محبت سے خالی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو پہلی بات میں نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ کشتی نجات ہیں، سیدنا حسین کی جو کشتی ہے تو وہ کشتی نجات ہے۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہوگی، ہماری کشتی کنارے نہیں لگے گی، یہ کشتی ڈوب جائے گی، یہ کشتی غرق ہو جائے گی۔ اس کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے، مقام محمود تک لے کر جانا ہے، تو پھر آپ کو کشتی حسین کا انتخاب کرنا پڑے گا، جس طرح اس دور کے لوگوں نے کشتی نوح کا انتخاب کیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ملا کے پھر ہمارے لیے بہتری کا سبب اور سبق پیش کر سکتی ہیں۔ ایک بڑے مشہور شاعر نے
بڑی خوبصورت بات کہی اور شعر کے اندر کہ قربانی حسین کی کیا ہم نے قدر کی، اسوہ اگر نہ پیش کریں ہم حسین کا۔ تو آپ جب تک اسوہ حسینی کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس قربانی کی قدر نہیں کر رہے۔ قربانی کی قدر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہم نے پیش کرنا ہے، اور قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلا مہینہ ذی الحج کا مہینہ تھا، اور یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں ایک بڑی قربانی ہوئی جس کو قرآن نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قرار دیا کہ یہ ذبح عظیم ہے۔ وہ کیا قربانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ تم اپنی سب سے پیاری اور سب سے بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو آپ کو اشارہ ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا ہے، اور آپ نے صبح اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خواب کا ذکر کیا تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ بابا یہ آپ نے کس قسم کا خواب دیکھا ہے اور میں تو اس خواب کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو بیٹے نے باپ سے کہا، یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، کہ اے میرے بابا جو آپ کو کہا گیا ہے وہ کر گزریے، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہ جو صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، تو یہ جو حسین کا صبر ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عشق ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے جس چیز کا، ابراہیم علیہ السلام نے جو مظاہرہ کیا وہ بھی عشق ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نے جس چیز کا اظہار کیا وہ بھی عشق ہے، اور سیدنا حسین نے جس چیز کا مظاہرہ کیا وہ بھی عشق ہے۔ لیکن ایک فرق ہے اور ایک وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ذبح عظیم تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام تو ذبح نہیں ہوئے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ چھری پھیری جانے لگی تو آنکھیں جب کھول کے دیکھا تو سیدنا اسماعیل ساتھ کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، اور ان کی جگہ ایک مینڈا جو تھا اسے ذبح کیا گیا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تو بچ گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کربلا کے میدان میں جس طریقے سے ذبح کیا گیا، اور تاریخ اس کا بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذبح عظیم جو تھا وہ اصل میں کربلا کے ریگزاروں میں آ کر پورا ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا مکے کی بے آب و گیا گھاٹیوں کے اندر، وہاں پر جب اسماعیل علیہ السلام کے لیے سیدہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکل رہی تھیں، وہاں پر ایڑی کو رگڑا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں زمزم کا چشمہ جو تھا وہ پھوٹ پڑا تھا، لیکن یہاں 7 دریائے فرات بہتا تھا۔ سیدنا حسین اور ان کا پورا قافلہ بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا، انہیں پانی میسر نہیں آ سکا۔ سیدنا حسین کی زندگی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم عشق اور مستی کے عالم میں اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچان کے اگر ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے تو نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے،
حسین لائے تھے ابن حسن کے لاشا کو، حسین لائے تھے ابن حسن کے لاشا کو، دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے، اٹھا کے لاش اکبر کو رن سے لے کے چلے، اٹھا کے لاش اکبر کو رن سے لے کے چلے، تمہاری موت پہ اکبر حیات روتی ہے، اور جناب سلمان زینب سے حال شام سنا، جناب سلمان زینب سے حال شام سنا، رسول زادی کی ہر بات بات روتی ہے، رسول زادی کی ہر بات بات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان